ایک صحابی رسول حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے 4 بیٹے عنایت فرمائے تھے، خود پاؤں سے وکلانگ تھے، لنگڑے تھے۔ یہ بیٹے اکثر حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور جنگوں میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا معاملہ آیا تو آپ کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی جنگ میں شرکت کروں۔ لوگوں نے منع کیا، لیکن بیوی نے کہا کہ اس نے تانے دیے کہ بچے جا رہے ہیں کہ تم بھی چلے جاؤ، اس طرح کی عورتوں کی فطرت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے تہیہ کر لیا، بیوی کے طعن و تشنیع کے بعد ہتھیار اٹھائے اور میدان کارزار کی طرف نکل لیے۔ لوگوں نے منع کیا، آپ معذور ہیں، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنے میں بڑی دشواری ہے، دقت ہے، آپ نہ جائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، کیسی بری بات کرتے ہو یار، میرے بچے جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں بچوں کے ساتھ۔ تو آپ ہتھیار اٹھائے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آ کر کے اپنی خواہش کی اظہار کیا اور لوگوں کے منع کرنے کا بھی بتایا کہ لوگ مجھے روک رہے تھے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کے اندر چلوں اور پھروں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرمایا کہ معذور ہونے کی وجہ سے نہ جانے میں بھی کوئی عذر نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر بارگاہ نبی میں خواہش ظاہر کی تو حضور نے جب ان کا اشتیاق دیکھا تو اجازت مرحمت فرما دی۔ اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر بن جموع کو جو میدان کارزار کی طرف اکڑ کے چلتے تھے لنگڑے ہونے کے باوجود، اور کہتے جاتے تھے لوگوں میں جنت کا مشتاق ہوں۔ اب آپ جب آگے بڑھے تو آپ کے ساتھ پیچھے آپ کا بیٹا بھی دوڑا ہوا تھا۔ دونوں ماں باپ بیٹے میدان کارزار میں پہنچے، لڑتے رہے یہاں تک کہ دونوں شہید ہو گئے۔ اب آپ کی بیوی کو جب دونوں کی خبر ملی تو آپ ان کے لاشوں کو اونٹ پر لاد کر دفن کرنے کے لیے مدینے کی طرف لے جانے لگی۔ اب جب وہ میدان سے اٹھا کر کے مدینے کی طرف لانے لگی تو جس اونٹ پر لادا تھا وہ بیٹھ گیا، بڑی دقت کے بعد مار کر کے اس کو اٹھایا، اور جب مدینے کی طرف ہانکا جاتا ہے تو مدینے کی طرف آنے کے بجائے یہ اونٹ جو ہے تو احد کی طرف ہی جاتا تھا۔ اور جب یہ اونٹ احد کی طرف جاتا تھا، انہوں نے آ کر کے حضور کی بارگاہ میں بتایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن جموع نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، مالک مجھے میرے اہل خانہ کی طرف نہ پلٹانا۔ تو حضور نے فرمایا یہ اونٹ ان کے اسی کلام، اسی دعا کی وجہ سے جو ہے تو گھر کی طرف نہیں جاتا، اونٹ کے لیے حکم ہی نہیں ہے اس طرف جانے کا۔ تو اس واقعے سے پتہ لگتا ہے صحابہ کرام کے جذبہ جہاد، شوق شہادت ان کے اندر ایسا تھا کہ کوئی محض عذر، کوئی بیماری، کوئی مرض بھی انہیں میدان عمل میں جانے سے روک نہ سکا۔ اور حضور کے ایسے سچے پیروکار تھے کہ بیوی، بچے، گھر بار سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے اللہ کے رسول کی خاطر۔ تو وہی لوگ تھے جو اہل بیت کی طرح جان قربان کر کے جنت کے مالک بن گئے۔ ابھی بھی وقت ہے، رب نے تمہیں دولت ایمان دی ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھو۔ یہ وہ دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت بھی اکٹھی کر لو لیکن اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔